ندوی صاحب میں خدا کو مانتی ہوں, پہلے میں اسی پرمائز سے شروع کر رہی ہوں اور یہ بتا رہی ہوں آپ کو, میں مانتی ہوں, لیکن کچھ سوال ہیں جو جاوید صاحب نے اٹھایا, اس کا جواب آپ کو دینا چاہیے. پہلا سوال یہ کہ غزہ میں سالوں سے چھوٹے بچے مر رہے ہیں, وہ ان کو اگر خدا مرسیفل ہے, ہم مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں بہت طاقت ہے, تو وہ بچے کیوں مر رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ اگر کنٹنجنسی کی جو آپ بات کرتے ہیں, پورے مسلم ممالک مل کر کے بھی ان غزہ کے بچوں کو کیوں نہیں بچا پا رہے ہیں, کیونکہ اگر وہ چاہتے, کیونکہ اللہ تعالیٰ ان پر حکومت کرتے ہیں, سب پر حکومت کرتے ہیں, تو وہ ان کو کیوں نہیں بچا. جی تھینک یو ویری مچ. بہت اچھا کیا آپ نے اس چیز کو ذکر کر دیا, میں اس کو اور اچھے سے ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھیں, جہاں تک آپ نے کہا کہ غزہ کے بچوں کو مارا جا رہا ہے, دیکھیں دو ورلڈ ویو ہے, ایک ایتھیسٹک ورلڈ ویو, ایک تھیسٹک ورلڈ ویو ہے. بچے مر رہے ہیں دونوں ورلڈ ویو میں, لیکن ہمارا ورلڈ ویو کہہ رہا ہے کہ ریکمپنس ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا مرنا بیکار جانے والا ہے, کوئی اس کا ریکمپنس نہیں ہے, چونکہ ان کے یہاں آخرت اور اللہ کا کوئی تصور یا گاڈ کا کوئی تصور نہیں ہے. آپ نے یہ سوال کیا کہ گاڈ مرسیفل ہے, کیوں نہیں روکتا, یہ میں نے بتایا کہ یہ مسکنسیپشن ہے لوگوں کے درمیان کہ گاڈ کو صرف مرسیفل اور اومنیپوٹنٹ سمجھتے ہیں. گاڈ کے صرف یہی دو ایٹریبیوٹس نہیں ہیں, گاڈ کے کئی سارے ایٹریبیوٹس ہیں, ان میں سے الحکیم بھی ہے, ان میں سے آل وائز بھی ہے, آل نوئنگ بھی ہے. لہٰذا اگر اس دنیا میں کسی کو تکلیف آ رہی ہے اور گاڈ اس کو نہیں روک رہا ہے, وہ اس لیے نہیں روک رہا ہے چونکہ انسانوں کو فری ول دیا گیا ہے. ٹھیک اسی طریقے سے اگر ایک ڈاکٹر کسی چھوٹے بچے کو انجیکشن لگا رہا ہے, اسے تکلیف پہنچ رہی ہے, اس کے لمیٹڈ پرسپیکٹو کے اعتبار سے یہ غلط ہو رہا ہے اور ڈاکٹر برا ہے. لیکن جب آپ براڈر پکچر کو دیکھیں گی, آپ کے اور ہمارے پاس صرف ایک پکسل ہے, ہمیں اتنا نظر آ رہا ہے کہ غزہ میں قتل ہو رہا ہے, لیکن اس کے پیچھے کتنا ریکمپنس ان کو ملنے والا ہے, پورا پکچر گاڈ کے پاس ہے. تو ایک پکسل سے آپ پورے پکچر کو کبھی بھی جج نہیں کر سکتی. آپ اس میں کچھ جوڑنا چاہیں گے, آپ کو کچھ بولنا ہے اس میں؟ بھائی آپ نے بہت اچھا جسٹیفیکیشن دیا, یا آپ جو وہاں کے پرائم منسٹر اسرائیل کے انہیں بھیجیے, وہ بہت خوش ہوں گے. آپ جسٹیفیکیشن دے دینا کہ اگر گاڈ نہیں ہے تو بچے کیوں مر رہے ہیں, آپ بتائیں. وہ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ اگر آپ ایشور کا استعمال نہیں مانتے ہیں تو ان بچوں کی موت کو آپ کیسے انٹرپریٹ کرتے ہیں؟ بھائی یہ دنیا جو ہے, جو طاقتور لوگ ہوتے ہیں وہ ایک ناانصافی کرتے ہیں. تو یہ اچھا کام ہے آپ کے نزدیک, تو نیچر ناانصافی پہ مبنی ہے. ارے میرے بھائی, آپ نیچر کی کہاں بات کر رہے ہیں, تو انسان کی بات کر رہے ہیں. جب میں انسان کی بات کر رہا تھا, آپ نیچر کی بات کرنے لگے. کراس ایگزامینیشن. ہاں, مجھے بولنے شمائل ندوی صاحب سے ایک خاتون نے سوال کیا کہ اگر اللہ موجود ہے تو یہ بچے کیوں کٹ رہے ہیں, یہ بچے کیوں مر رہے ہیں, یہ بچے کیوں شہید ہو رہے ہیں, یہ بچے اپنی جانوں کا نذرانہ کیوں پیش کر رہے ہیں, ان بچوں کے ٹکڑے کیوں ہو رہے ہیں. مفتی صاحب نے بڑا پیارا جواب دیا. حقیقت یہ ہے کہ یہ بچے مر نہیں رہے. قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ. یہ بچے تو زندہ ہیں لیکن تم شعور نہیں رکھتے, یہ تو شہید ہو کے کامیاب ہو کے ہمیشہ والی زندگی پا رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ یہ امتحان مسلمانوں کا تھا. بدر میں جتنے بھی مسلمان تھے 313, وہ 313 نکلے, پھر اللہ نے فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد کی. آج غزہ کے اندر اگر بچے کٹ رہے تھے, امتحان مسلمانوں کا تھا کہ مسلمان ان کی مدد کرتے ہیں یا نہیں, ان کی مدد کے لیے نکلتے ہیں کہ یا نہیں. پوری امت مسلمہ کا امتحان تھا. 57 اسلامی ملک ہیں, لیکن کوئی ملک بھی ان کی مدد کے لیے جس طرح نکلنا چاہیے تھا نہیں نکلا. یہ امتحان مسلمانوں کا تھا, اللہ کی طرف سے یہ امتحان تھا, جس امتحان میں میرے خیال سے مسلمان اور بالخصوص مسلم ممالک کے حکمران کامیاب نہیں ہو سکے. یہ سوال خدا سے نہیں بنتا بلکہ امت مسلمہ سے بنتا ہے کہ امت مسلمہ غزہ کے مظلوم مسلمانوں کے حق میں کیوں نہیں نکلے, اور بالخصوص امت مسلمہ کے حکمران ان کی مدد کے لیے کیوں نہیں نکلے, کیونکہ یہ ایک امتحان تھا, اور اس امتحان میں امت مسلمہ کے حکمران بالخصوص اور امت مسلمہ بالعموم وہ اس امتحان میں ناکام رہی.